ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون صلوات سامعین محترم، 5 تقاریر پر مبنی اس سلسلے کی یہ دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ میں نے کل کی تقریر میں آغاز ہی میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ 2 دنوں پر محیط مجلسیں جو امام ہفتم کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد 2 تقاریر جو معراج کے تعلق سے، اور پھر انتہا میں ایک مجلس سفر سید الشہداء کے حوالے سے۔ اب اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مغالطہ اور کسی قسم کی کوئی ایسی صورت کہ جس سے کوئی کنفیوژن، لہذا آج یعنی اس پورے برنامے کے تعلق سے 2 مجالس انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے۔ کل آپ خاص طرز لیے ہوئے ہوں گے اور اس عبادت کو ایک خاص انداز سے منا رہے ہوں گے، اور جو بھی موزوں طریقہ ہے عبادت کی بجا آوری کا، اس کو ملحوظ خاطر رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑی ایک، اگر یہ عرض کروں اپنے بچوں سے، ڈسپلنڈ نشستیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس افراتفری کا عالم نہیں ہوتا، ہمارے پاس کوئی پراگندگی نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی پریشان حالی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا طریقہ یہ رہا، اور یہ ہمارا قدیم طریقہ، یعنی مقام بدل جائے، محل بدل جائے، منزل بدل جائے تو اقدار نہیں بدلتے، ویلیوز نہیں بدلتے۔ تو لہذا اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس مجلس کی جو نوعیت ہے وہی محفل کی بھی نوعیت ہے، اور اس میں اپنے آپ کو اس قابل رکھیے کہ جس کی مدح آپ کر رہے ہوں وہ آپ کو یہ مانے کہ آپ اس کے مدح خان ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں نتیجہ، اور ظاہر ہے کہ انسان نتیجے ہی کی تلاش میں جیے جا رہا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے،
اور اس زندگی میں بڑا کنٹریبیوشن ہے قرآن مجید کا کہ اس نے بڑی رہنمائی کی ہے ہماری. اب جہاں آپ کو بے راہ روی نظر آ رہی ہے تو وہ اس فرد واحد کے عمل کا نتیجہ ہے، اس کا تعلق قرآن سے نہیں. قرآن پر الزام تراشی اور قرآن کو مورد الزام ٹھہرانا یہ عبث ہوگا، یہ انتہائی غلط بات ہوگی. لہذا اس سے اجتناب کیجئے. کوئی شے سمجھ میں نہ آئے اور آپ اس کو لے جائیے قرآن تک اور کہیے وہیں سے یہ غلطی ہوئی، تو یہ حقیقت میں آپ اپنے حق میں بہتر نہیں کر رہے ہوں گے. یہاں لفظ اگر آپ آ رہا ہے تو یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ سماعتیں ہیں جو اس سے محروم ہیں. کسی وقت ادارہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان مجالس کو اگر حوالے کر دے کسی ایسے فورم کے کہ جہاں پر سننے والا طبقہ جو سننے کا متمنی رہتا ہے، اب غرض اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میری دلچسپی نہیں ہے. کہیں انڈر مائکروسکوپ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کو بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر کوئی ہم جیسا بولنے والا ہو تو اس کو تو بہت ہی غور سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ گیا. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم حقیقت میں اپنی اصلاح کے لیے آتے ہیں. یہ اصلاح کے لیے آتے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے. ظاہر سب سے پہلے بولنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، یعنی وہ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرے، تب کہیں وہ مصلح بن سکتا ہے. لیکن جہاں یہ ترتیب ہی پیش نظر نہیں ہوتی تو وہاں وہ خود ساختہ مصلح تو ہوتا ہے مگر حقیقت میں وہ مفسد ہوتا ہے. یہ قرآن اور یہ قرآنی تہذیب ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو ایسے موقع پر عرض گزارش یہ ہے کہ اس قرآن نے ہماری بڑی رہنمائی کی ہے. ہمارے پاس اگر میں آپ سے عرض کروں کہ ہر مجلس اور ہر محفل کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا کلام تو کرتے ہی نہیں، ہم تو استنباط کرتے ہیں کلام مجید سے، ہم تو رجوع کرتے ہیں کلام مجید سے، ہم تو پیش کرتے ہیں کلام مجید کو، اور حوالے میں ہم آپ کے سامنے قرآن کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. کیسا محسوس ہوا ہوگا آپ کو کل کی تقریر کے بعد کہ مختصر سی آیت نے کتنے مفاہیم کو آپ تک پہنچایا. مختصر سی آیت، کتنی چھوٹی سی آیت ہے مگر کتنی معانی آفرینی ہے اس ایک آیت میں کہ اس نے یعنی ایسا محسوس ہوا کہ چاہے یا نہ چاہے سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا. اور پھر اس میں ایک ظاہر ہے کہ مودت و محبت کا ایک رنگ جو آپ نے ڈالا، تو ظاہر ہے کہ اس کو اگر میں تذکرے میں نہ لاؤں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی احسان فراموشی کی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ احسان آپ مجھ پہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی مودت اس خانوادے سے، اس خانوادے سے، اس عائلے سے، اس اسرے سے جو اسرہ نبوت ہے، جو خانوادہ نبوت ہے، جو عائلہ نبوت ہے، جو گھرانے نبوت ہے. ظاہر ہے کہ اس سے آپ کی عقیدت کا اظہار آپ نے کیا اور بس دنیا جو چاہے سمجھے. مگر یہاں پر ہماری توجہات کہیں اور ہیں، ہمیں کسی اور منزل پر جانا ہے. کیا گفتگو ہو رہی تھی؟ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ امر ہے، یہ حکم ہے. اطیعو ریکویسٹ نہیں ہے، اطیعو درخواست نہیں ہے، اطیعو کسی شورا کی محتاج بھی نہیں ہے. اطیعو فعل امر ہے، ایسا تو کرنا ہی
سنیے, سب سمجھدار. غور سے سنیں میرے نوجوان, میری بہنیں خاص طور پر, اس لیے کہ بہنیں میں سمجھتا ہوں معدن تربیت ہیں, مخزن تربیت ہیں, محور تربیت ہیں. انہوں نے نسلوں کو جنم دیا ہے, ان کی بڑی ذمہ داری ہے. ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں. اور ایسی اردو زبان بھی نہیں ہے کہ جو آپ کی فہم اور آپ کی فراست سے بلند ہو. اس لیے کہ یہاں میں جن کو بھی دیکھ رہا ہوں وہ محسوس یہ کرتا ہوں کہ میرے وطن سے اور اسی علاقے سے جس علاقے میں ہم اور آپ پروان چڑھے ہیں وہیں سے متعلق ہیں. تو لہذا زبان اجنبی نہیں ہے. اگر زبان اجنبی نہیں ہے تو فکر کیسے اجنبی ہو گئی؟ اور اگر فکر میں یگانگت ہے تو پھر حیرانی کی ضرورت نہیں ہے. ایسی منزل پر میں عرض یہ کر رہا ہوں, دیکھیے مسئلہ اطاعت کا, اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنا محفوظ کیا ہے ایک عطیعوں نے, کتنی اطاعتوں سے محفوظ کیا ہے ایک اللہ اور ایک اس کا رسول. کتنا محفوظ کیا ہے آپ کو. کبھی آپ نے اس انداز سے بھی وارد کیا قرآن کو اپنے آپ پر, بجائے اس کے کہ پرخاش, بجائے اس کے کہ اس میں وہ نکات کہ جو اس میں نہیں ہے اس سے برآمد کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی اس سے مراد یہ, اس سے مراد یہ نہیں. نہیں, کتنی زحمتوں سے بچایا ہے کلام الہی نے, یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم کسی کا محتاج تمہیں نہیں بنائیں گے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے سامنے تم اپنے دست سوال کو دراز کرو. ہم نہیں چاہتے کہ تم کسی کے پاس جا کر اور کسی کی چوکھٹ پہ جا کر اپنے ماتھے کو ٹیک دو. اگر ایک اطاعت یہ سمجھ میں آ جاتی جس میں دو موجود ہیں, اس میں دو موجود ہیں. ارے بھائی اس نے کہا قل هو اللہ احد, وہ ایک ہے, اکیلا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, بات کچھ اور ہے, بات کچھ اور ہے. یعنی آپ نے زبان کا سہارا لیا اور واپس گئے معانی کی طرف. وہ ایک ہے, وہ احد ہے, وہ صمد ہے, وہ لم یلد ہے, وہ لم یولد ہے. آپ نے اس میں سے اکیلا برآمد کیا, اکیلا لے گیا تنہائی کی طرف. تنہائی نے اس کا تعلق ہی معاشرے سے توڑ دیا. اب معاشرہ اس کے بعد اگر ایتھیسٹ نہ بنے تو کیا بنے؟ آپ نے اپنے لفظوں کے نتیجے میں خود ساختہ لفظ, خود پرداختہ لفظ, کیسے اکیلا؟ بھائی اکیلا, کتنا اکیلا؟ اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے, اس نے چاہا کہ وہ پہچانا جائے, اور پھر پہچانا جائے کسی کے توسط سے, کسی کے تسلسل سے. لفظوں میں بہت غور کریے, هو اللہ احد سے شورا شروع نہیں ہوتا, قل سے شروع. یہ امت کے کہنے پہ وہ عہد نہیں ہے, خلافت کے کہنے پہ وہ عہد نہیں ہے, وہ کسی اسمبلی کے بل کے پاس کرنے پہ عہد نہیں ہے, وہ کسی شورا کی کارنر میٹنگ کے نتیجے میں عہد نہیں ہے. وہ اس کے نتیجے میں عہد ہے جس سے کہتا ہے تم کہو کہ میں یکتا ہوں, صمد ہوں, لم یلد ہوں, لا یلد. تم کہو, تم اگر اس قل کو سمجھ لیں تو اعلیٰ بھی سمجھ میں آ جائے. لیکن قل فعل امر, صیغہ امر, اور پھر اس کے نتیجے میں یہ کہ اگر یہ نہیں تو ہم بھی تمہارے لیے نہیں. دیکھیے یہ کوئی معرفت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے, یہ حقیقت پر مبنی گفتگو ہے. یہاں پہ عارفانہ اور صوفیانہ کلام کے نتیجے میں نہیں پہچانا جا رہا ہے یا پہچانوایا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے, قرآن حقیقت ہے, حقیقت ابدی ہے. تم کہو اے حبیب کہ وہ احد ہے. میں اب عرض کروں تقریر کے اس حصے میں آ کے, میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے پڑھنے والے قرآن کو اس کے
مطالب اور اس کے معارف کے ساتھ پڑھیں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو جو اس کی لنگوا فرینکا ہے نا، ایک لفظ ہے نا انگریزی کا فرینچ، تو اس میں کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں. عہد کا ترجمہ آپ ایک کریں گے تو ایک میں تقسیم ممکن ہے. ایک کا ہوتا ہے آدھا، ایک کا ہوتا ہے ایک چوتھائی. بھائی وہ عہد ہے، اس کو عہد رہنے دو. ترجمہ کبھی کبھی زبان متحمل نہیں ہوتی ہے ترجمے کی، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایسے الفاظ نہیں ہیں اردو زبان میں، ایکسپریشن ایسے نہیں ہے جس کا انگریزی میں کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے؟ کوئی ترجمہ نہیں. آپ جانتے ہیں اس موضوع پر گفتگو نہیں ہے، ہم کوئی لسانیات کی یہاں پہ جماعت نہیں لیتے. میں عرض کروں آپ سے، اگر وہ عہد ہے تو رہنے دیجیے عہد. سمد کا ترجمہ آپ نے کر دیا بے نیاز. آپ سمد کو سمد رہنے دیجیے اور پھر اس ماحول کو دیکھیے سمدیت کے. آپ عہد کو عہد رہنے دیجیے، پھر ماحول میں دیکھیے احدیت کو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم اس سے غفلت کا شکار ہو رہے ہیں اور ہم مسلسل غافل ہو رہے ہیں. تو اب یہاں دنیا نے کہا کہ نہیں، وہ اس کو اتنا اکیلا کر دو، اتنا اکیلا کر دو. یعنی وہ خود نہیں ہونا چاہتا، وہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں. تو پہچانے جانے کے لیے بہترین خلائق میں بہترین مخلوق کو خلق کر کے اپنے سامنے رکھ کر اپنا جلوہ اس میں نمایاں کر کے، یعنی مظہر خداوندی کہیں گے نا، محمد صلی اللہ نہیں کہیں گے. کیا یہ لفظ آپ کے لیے نئے ہیں؟ مظہر خداوندی ہی تو کہیں گے، یعنی خدا کا مظہر. تو خدا اپنی قدرت کے نتیجے میں ہے نا، تو اس کی قدرت کا مظہر. اگر جسم ہوتا تو جسمانیت کا مظہر ہوتا. قدرت ہے اور رکھتا ہے تو قدرت کا مظہر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کون ہوا؟ مظہر خداوندی وہ ہوا. اور اس کو ظاہر کے اخلاص نے، اخلاص یعنی پیوریفیکیشن کی انتہا ہے اخلاص. پیوریفیکیشن کی انتہا سورہ اخلاص، اٹموسٹ پیور. اس سے بڑھ کر خالص و اخلص و مخلص و مخلص کی تعریف نہیں کی جا سکتی. اس میں اس نے رکھا محمد کو، محمد کو رکھا، اپنے سے پہلے محمد کو رکھا. تم کا ہوا بعد میں، اور پہلے ہوا بعد میں. اللہ اس کے بعد، احدیت اس کے بعد. تو آپ اس کی قدرت میں زندگی گزارتے ہوئے اگر حقیقت محمد کو نہ سمجھ سکے اور پھر یہ کہیں کہ اللہ کی اطاعت کچھ اور ہوتی ہے، رسول کی اطاعت کچھ اور ہوتی ہے، نہیں یہ بھی نہیں. ایک آگے کی منزل کی طرف جاؤں، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، رسول کی اطاعت ہوتی ہے، مگر رسول سے بھی امکان خطا ہے. جب وہ الہام اور جب وہ وحی کے منازل پہ نہیں ہوتے اور جب وہ بشریت کے لبادے میں ہوتے ہیں تو ان سے بھی غلطی ممکن ہے. یعنی ان سے بھی غلطی ممکن ہے. اتنا لبرل ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کا. مگر یہ دیکھیے آپ کہ یہ لبرلزم کہاں لے جائے، یہ سوچا یہ کہاں لے جائے. اب اس پر کیا گفتگو کی جائے کہ کیا احوال ہے زمانے کا اور کیا حالات ہیں آپ کے سامنے. اس رویے نے کہاں کہاں کا محتاج آپ کو بنا دیا ہے. اگر یہ رویہ نہ رہتا تو احتیاج کسی سے نہیں، فقط اس سے. مگر انسان نے پسند کیا. ظاہر ہے بھائی منو سلوا پسند نہیں ہے تو اب ہم لہسن کھائیں گے، پیاز کھائیں گے. تو ٹھیک ہے، اس کا تو قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے.
ہم تمہیں خیر کی طرف بلا رہے ہیں, ہم تمہیں اعلیٰ کی طرف بلا رہے ہیں, تم ادنا کی گفتگو کیے چلے جا رہے ہو. آپ سمجھیں, تم تبدیل کر رہے ہو, تم تبدیل کر رہے ہو, کس کو کس سے بدل رہے ہو؟ بھائی بہتر کو اگر بدلنا ہے تو بہترین سے بدلو. مگر بہتر کو تم نے بدل دیا اسفل سے, کمتر سے, پستر سے, تو ظاہر ہے کہ ہونا تو یہی ہے. لہذا پوری امت نے یہ فیصلہ کیا کہ اطاعتیں تو ہیں مگر جدا جدا اطاعتیں ہیں, الگ الگ اطاعتیں ہیں. اور ظاہر ہے جہاں بشری کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ اس صورت میں تو پھر وہ بشری تقاضے کے جن کے ساتھ آئے, تو بھائی ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر ثبوت بھی دینا تھا, برڈن آف پروف بھی تھا, تو ایویڈنس دیا کہ 40 برس تک مثلا 40 برس تک سرگرداں رہے. آپ سمجھ رہے ہیں, حق کی تلاش میں مارے مارے پھرتے رہے. یہ اپنے نبی کے لیے گفتگو ہو رہی ہے جس سے کہا قل, تم کہو میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا اس سے حاصل ہونے والا ہے اور یہ کون سی منزل مسلمان پالے گا کہ جس کے نتیجے میں یہ مقدمہ قائم کیا گیا. 40 برس اور پھر عجیب عجیب اصطلاحات, عجیب عجیب باتیں کہ دیکھو تم کو کس طرح سے وہ راہ راست پر لایا. آپ سمجھیں؟ اب اس کے لیے میں کیا عرض کروں, پڑھیے سورہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. تم کو ظاہر ہے کہ اس نے یتیم پایا, پناہ دی. اب مسلمان کہیں اور جا رہا ہے, کہیں ووجدک ضالا فہدیٰ, ووجدک عائلا فاغنیٰ. اب ترجمہ ہو رہا ہے اس کا, ترجمہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ ترجمہ یہ ہو رہا ہے کہ تم گمراہ تھے, اس نے تمہیں ہدایت نصیب کی. آپ سمجھ رہے, گمراہ تھے, ضالا فہدیٰ. زبان سے واقفیت نہ ہو اور پھر الہامی زبان سے واقفیت نہ ہو, اسی لیے تو کسی بڑے نے کہا تھا اس گھرانے سے رابطہ پیدا کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ حقیقت محمدی کیا ہے. جیسا جس کے دھیان میں آیا ویسا اس نے ترجمہ کر دیا. احسان ہے احسان کہ ابو سفیان کے برابر نہیں کھڑا کیا, ابو لہب کے برابر نہیں کھڑا کیا, ابو جہل کے برابر نہیں کھڑا کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس نے تمہیں گمراہ پایا, تمہاری ہدایت کر دی. قُلْ هُوَ اللَّهُ احد. اسی سے یعنی کتنا بڑا کانٹریڈکشن ہے قرآن کے مزاج میں کہ گمراہ کو ہدایت دیتا ہے, اسی سے کہلواتا ہے کہ تم کہو کہ وہ احد ہے. مسلمان آپس میں یہ ترجمے کریں اور اس کے بعد کوئی انگریز یا اورینٹلسٹ اس کو پک کرے اور اس کے بعد آپ کی اس تقسیم کو جو فکری تقسیم ہے اس کو الیبریٹ کر کے نوشتہ دیوار بنا دے, تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ پھر احتجاج کی آوازیں کیوں بلند ہوتی ہیں؟ پھر توہین کی باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ پھر احانت کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ ارے ضالا فہدیٰ ہے نا, اس نے تمہیں گمراہ پایا, اس نے تمہاری ہدایت کر دی. تو جس مسلمان کا یہ ٹیمپو رہا ہو رسول کے تعلق سے, وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ پہ تو پھر رحم رسول پہ مسلمان کھا رہا ہے, رسول نہیں کھاتا. آپ سمجھ رہے, یہ بڑی اہم گفتگو کر رہا ہوں, شاید یہ موقع پھر کبھی نہ آئے, اس لیے دراصل کو غور سے سن لیجیے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اتنا توأم ہے. توأم کا مطلب آپ مانے کہ جڑواں. انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹوئن. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا ٹوئن, اس کو کہتے ہیں فارسی میں توأم, اردو میں کیا کہیں گے؟ جڑواں. اللہ اور رسول اتنے توأم ہیں, اتنے جڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو الگ کرنے کی کسی تحریک کا حصہ نہ بنیے. یہ اپنے حق میں ظلم ہوگا. اور پھر یہی نہیں ہے, دیکھو حکم کے نتیجے میں ہوگی اطاعت, رحم کے نتیجے میں اطاعت نہیں. رحم تو بات کی بات ہے, پہلے اطاعت ہوگی تو رحم ہوگا.
مشروط ہے اس کا رحم، اس کی رحمت، جب تک کہ اطاعت نہ ہو، فقط ایک کی نہیں، اس ایک میں ایک محمد کی بھی۔ اگر یہ فکر سمجھ میں آ جائے تو آپ یقین جانیے آج آپ سر اٹھا کے دنیا سے کہہ سکتے ہیں پہلے ہمیں سمجھو تو، پہلے ہمیں جانو تو، پھر اچھا لگے گا کہ بات فقط توہین رسالت کی نہیں، یہ توحید کی کہیں اہانت نہ ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کتنی مرتبہ توہین ہے، توحید یعنی وحدت الہی کی توہین ہوئی ہے؟ کبھی سوچا؟ نہیں، رسالت کا پر رکے ہوئے کہتے ہیں توہین رسالت۔ ارے آپ نے اس منزل پر لا کھڑا کیا کہ جس کے نتیجے میں ہر کس و ناکس جہاں سے چاہتا ہے گفتگو کرتا ہے، کم از کم اس منزل پہ تو لاتے لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی تمہیں اس قابل کر کیا جائے، تمہیں اس قابل بنایا جائے کہ تم پر رحم ہو، رحم، مرسی یعنی پھانسی کی سزا پانے والا آخری درخواست کرتا ہے مرسی کی۔ انتہا میں رحم ہے، انتہا میں، ابتدا میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے 5 برس گزرے کہنے لگے بس یہ نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے، ہم کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم، حق نہیں پہنچتا ہمیں، ہم کسی کو یہ کہیں نہیں معلوم کس سے وہ ناراض ہے اور کس سے وہ کتنا راضی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو دیکھیے اس کے رحم اور اس کی رحمت کی تو احتیاج رہے گی۔ عمل کام ہے کہ عمل کیے جاؤ، بس تمہارا کام ہے عمل کرنا، رکنا نہیں ہے، رک کے رحم کرنا اور رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے، تمہارا کام بس کیے جاؤ، تم اپنا کام کیے جاؤ، تم انتظار مت کرو، تم انتظار مت کرو، وہ نیتوں سے واقف ہے۔ تو یہ بھی سن لو کہ ٹائم اور اسپیس میں اس کا طریقہ کار کوئی لینئر بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہ سمجھ لو کہ لینئر اپروچ ہے اس کی، خط کھینچتا اور آخر میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے، ارے وہ تو شیطان کر رہا ہے۔ وَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، وہ ہے، یہ شیطان کی اپروچ ہے، کچھ زیادہ مستقیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا توجہ کی ضرورت ہے۔ توحید سے اگر سلسلہ ہے اور جڑا ہوا تو وہ نہ جانے کب، مگر اطاعت سے غافل نہ رہو۔ اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر، تاکہ اس کا ترجمہ تو عجیب انداز سے ہوا، میں کہہ رہا ہوں تاکہ، یہ ایک ترجمہ ہے، ایک ترجمہ ہے شاید کہ تم پہ رحم کھایا جائے، شاید، اب اس شاید کو جوڑ دیجئے جا کے اس سے، یعنی خدا بھی شاید و نا شاید کے درمیان ہے، لیکن یہ ترجمے وہاں ہوتے ہیں جہاں دل میں وسوسہ، جہاں دل میں وسوسہ ہو، شک ہو، ریب ہو، وسواس ہو، خناس ہو، تو وہاں یہ ترجمہ ہوتا ہے شاید کہ تم، شاید، یہ شاید کو تو دیکھیے، یعنی اطاعت کے نتیجے میں بھی شاید، شاید یعنی یقین اب بھی نہیں، کتنی بھرپور صنم پرستی کی ہوگی، کتنا لات و منات کو پوچھتے رہے ہوں گے، کتنا عزا و حبل کو دوست رکھتے ہوں گے، شاید کہ تم پر، وہ جو توقعات بتوں سے بنی ہوئی تھی بائیں نہیں، وہی توقع، شاید کہ ہم پہ رحم ہو جائے، چڑھاوے چڑھاؤ، نذرانے چڑھاؤ، شاید کہ، شاید کہ، یہ نہیں، معصوم اور مزاج معصوم سے جو نزدیک ہوتا ہے اس کے لیے ترجمہ شاید و
ایک آپٹیمسٹک رویہ رہتا ہے. نہیں، اسی کی اطاعت. جہاں اطاعت میں کمی ہوتی ہے وہاں شاید، جہاں اطاعت مکمل ہوتی ہے وہاں یقین. تو اب نہ بھولے ہمارے سننے والے کہ رحمت کی ضد ہے غضب. ایک اور بھی تو آپ رویہ اور ایک اور بھی تو آپ اپروچ کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں نا. اگر اس میں لفظ غضب نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے؟ رکھ کے پڑھیے، بین بین پڑھیے، ود ان پیرنتھیسس پڑھیے کہ اگر اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی تو رحمت اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا، یہ اختیار رحمت و غضب کا خدا اور خدا کا بندہ محمد. اطاعت اگر آواز بلند صلوات پڑھو. بہت غور سے سنیے. اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ رحم کھایا جائے، کیا جائے، تاکہ رحم تمہارے شامل حال ہو جائے. ایک اور ترجمہ شامل حال، یعنی یہی احوال ہے، یہی احوال ہے. اردو زبان ہے، بڑی اہم زبان ہے. تمہارے حال ہی میں تمہارا احوال ہے. یعنی یہاں لفظ ماضی نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، حال. مومن کا ہے حال. مومن کے لیے ماضی عبرت، مومن کے لیے استقبال امید، لیکن مومن حال، ہر حال، احوال تمہارے شامل حال رحمت ہو جائے، تاکہ رحمت تمہارے شامل حال ہو جائے، یعنی تمہاری زندگی کا جز بن جائے، نہیں تمہاری زندگی کا کل بن جائے. اور آنے واحد کے لیے بھی اگر غفلت ہو جائے اور اطاعت نہ ہو، اطاعت کی ضد بھی سمجھیے، اطاعت کی ضد ہے معصیت. معصیت ادھر اطاعت ہے تو رحمت ہے، اور اگر معصیت ہو گئی تو غضب ہے. یعنی دیکھیے نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تقسیم کرتا ہے تو بس سب اچھا اچھا تقسیم کرتا ہے. نہیں، تقسیم کرنے والے کا ہاتھ عادل پر مبنی ہے، عادل پہ. آپ سمجھ رہے نا، عادل ہے وہ، عادل مطلق ہے وہ، ایبسولوٹ جسٹ. انگریزی میں ترجمہ ہے جسٹس نہیں، جسٹس آف ایبسولوٹ جسٹ، عادل مطلق، ایبسولوٹ جسٹ، رتی برابر، گنجائش نہیں ہے نہ کسی کمی کی نہ کسی اضافے کی. وہ تقسیم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اطاعت ہے تو نتیجہ رحمت ہے، اور اگر اطاعت نہیں ہے، معصیت ہے تو غضب ہے. تو اگر حدیث میں اگر رسول یہ کبھی کہتے ہوئے پائے جائیں کہ جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے خدا کو تکلیف، اور جس نے میرے خدا کو تکلیف دی، ظاہر ہے کہ کیا ہو، وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. یعنی کیا مطلب ہے کہ غضب میں نہ لاؤ. یعنی تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ اب تم رحمت سے دور ہو رہے ہو. جو رحمت سے دور ہوتا ہے پھر غضب احاطہ کرتا ہے. غضب بلا وجہ احاطہ نہیں کرتا جب تک کہ معصیت نہ ہو. تو گناہگار بندے کے لیے غضب ہے، خطا کار بندے کے لیے غضب ہے. اسیاں کار تینوں صفتیں ضروری تھی. گناہگار، خطا کار، اسیاں کار. تو کیا ہوگا؟ دیکھو ایسی صورت میں پھر رحمت منتظر نہیں رہی. غضب. اب اس کے بعد کھول کے رکھ دیا اس آیت نے اور کہا دیکھو گھبرا نہیں. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ ہم کنٹینیوٹی کی آیتوں کو بھی دیکھیں، بہت ضروری. اس لیے ہم خط و برید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، ایڈیٹڈ ورژن نہیں ہے.
آپ ہم سے کہیں گے آیت تطہیر پڑھی، ہم شروع سے پڑھ کے سنیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے آیت قربہ پڑھی، ہم شروع سے پڑھ کے سنیں۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے۔ آیت تطہیر بھی انما یرید سے آیت شروع نہیں، شروع کہیں اور سے، تسلسل میں ہے، تسلسل میں ہے۔ اہل بیت تسلسل زندگی کا نام ہے، یہ مسلسل ہے، مودت مسلسل ہے، ذہن میں کوئی اور بات نہ ہے، مسلسل تسلسل کا نام ہے۔ تو اب دیکھو اعلان ہو رہا ہے، سنو، اطاعت ہے نا اللہ رسول کی، تاکہ تم پہ رحم کھائے جائے، تاکہ رحم تمہارے شامل حال ہو جائے، تمہاری زندگی عین رحم و رحمت بن جائے، ہے نا؟ تو سنو کیا وہ سارے ہو، اب دوڑو دوڑو، یعنی کیا مطلب؟ کس طرف دوڑو؟ دوڑنے کو کہہ رہا ہے، یہ کیا دوڑ لگی ہوئی ہے؟ کس طرف دوڑنا ہے؟ مقابلے کی دوڑ ہے نا، ظاہر ہے عمل نتیجہ ہے تو مقابلہ ہی ہے۔ اسی بنیاد پہ تو فخر کیا کرتے تھے میرے مولا کہ کوئی عمل کی منزل پہ تو آئے۔ بھائی دیکھیے نا، دوڑ تو لگی ہوئی ہے، قرآن کہہ رہا بس سارے ہو، سرعت کرو، تیزی سے جاؤ، دوڑو۔ کس طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، کس طرف جاؤ؟ تم اپنے، تم سب، تم بھی نہیں، تم دو بھی نہیں، تم سب، تم سب، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، یعنی حصول مغفرت کی طرف دوڑنا ہے۔ کیا ہے نتیجہ اس کا؟ پہلے مغفرت ہوگی تو جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، مغفرت کے نتیجے میں جنت ہے، استحقاق کے نتیجے میں نہیں ہے، میرا حق بنتا اس لیے نہیں ہے۔ یہ مجلس میں جتنے بیٹھے ہیں ہم کبھی یہ حق سمجھ کے نہیں بیٹھے، ہم عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ شاید ہم استحقاق قائم کرتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، نہیں، ہمارا عمل تو دیکھو، مقابلہ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ تو دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجئے اس لفظ دوڑ کو، میں نے دینی اعتبار سے دکھا دیا اس لفظ دوڑ کو کہ جہاں کوئی اور نہیں، یہ کانٹیسٹ کرا ہی وہ رہا ہے، وہ کرا رہا ہے یہ مقابلہ، کوئی بندہ بشر نہیں۔ سنو، اطاعت اللہ رسول کی تاکہ رحم شامل حال کر دیا جائے، اور دوڑو دوڑو، ارے کیا رحم تمہارے شامل حال ہے نا، رحمت ہے نا، تب کیا دوڑو، کائے کے لیے؟ سب کچھ تو کر چکے، مغفرت پھر بھی ہو، مغفرت، یہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی جو گردان ہے نا، یہ تو آپ کی عادت ثانوی ہے نا، سب کچھ اچھا کرنے کے بعد بھی جو ہے نا، یہ قرآنی ہے، قرآنی، سمجھ میں نہ آئے، یہ فقط گناہوں کے نتیجے میں نہیں ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جاؤ، استغفار پہ استغفار پڑھے جاؤ، نہیں، نہ ہو گناہ، نہ کیا ہو گناہ، یہ طے کہ نہیں کرتے۔ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ملوث ہوتے، ہم نہیں کرتے، عمدن تو کرتے ہی نہیں، اور اگر کہیں سہون ہو جائے مغفرت، وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ہم گناہ پہ مصر نہیں ہوتے، قصدن گناہ نہیں کرتے، بشر ہیں، بشری قوتیں ہیں، ہاں سہون ہو جائے، دروازہ کھلا ہوا ہے نا، رحم کیا جائے تو اب رحم کی تلاش مغفرت تک لے گئی، وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ تو دیکھو اپنے رب سے، اپنے رب سے، ظاہر ہے یہاں کافی ہے کہنا کہ اپنے رب سے مغفرت کی دعا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تذکرہ کر رہا ہے اپنا اور اپنے حبیب کا۔ اب عقل مندوں سے جو کہ مخاطب ہے قرآن تو بار بار گفتگو مبتدی کی نہیں کرے گا۔ آپ کبھی گریجویٹ کرتے ہیں تو پھر آپ گفتگو 10 گریڈ کی نہیں کرتے، اب آگے کی بات کرتے ہیں، آگے چھوڑ دو اس کو، یہ سمبولک ہو گئی، یہ علامتیں ہو گئی، آگے کی بات کرو، آگے کی بات کرو، آگے کی علامتوں کو چھوڑو، اب آگے وضاحتوں کی طرف چلو۔ یہ علامتیں بتا دی تمہیں، علامتیں بتا دی،
اب علامتوں میں انسان آگے بڑھو، آگے بڑھو، بڑھو، دوڑو، اس کی مغفرت، اس کی مغفرت کس سے؟ اپنے پیدا کرنے والے سے۔ مربی ہے نا، مشفق ہے نا، شفیق ہے نا، اس سے بڑھ کر کوئی نگہدار تو نہیں ہوگا نا، اس سے بڑھ کے کوئی نگہداشت کرنے والا تو نہیں ہوگا نا، اس سے بڑھ کے تمہیں پالنے پوسنے والا تو کوئی نہیں ہوگا نا، اس سے مانگو طلب مغفرت۔ اور جیسے ہی مغفرت تم نے مانگی، اب یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اعلان ہو گیا وہ جنت المتقین، ایسے کے لیے ایسی جنت ہے کہ جس کے طول و عرض کو یعنی علم ہنسا میں تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وسعتوں کو دیکھو جو سماوات و ارض پہ پھیلی ہوئی ہے، مگر تیار ہے تو کس کے لیے؟ فقط متقین کے لیے تیار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کبھی اس جذبے سے بھی قرآن کو پڑھا جائے تو پھر کوئی اور نہیں کھولتا قرآن کو، قرآن خود کھل جاتا ہے، قرآن اپنے آپ کو خود کھول دیتا ہے، خود کھول دیتا ہے۔ اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے نہیں معلوم آپ کہاں کہاں کی سیر کر رہے ہیں، کہاں کہاں کی سیر کر رہے ہوتے، اطاعت لے گئی مغفرت تک، مغفرت نے جنت کے دروازے کھول دیے، یعنی قربت میں پہنچا دیا، نہیں ایک لفظ سے مطلب اندیت میں پہنچا دیا۔ ایسوں کے لیے عند ربہم یرزقون جو ہے نا، اپنے رب کی اندیت میں کبھی پوچھا نہیں کہ رب کی اندیت کیا ہوتی ہے، ارے جب تک محمد نہیں ہوتا تو اللہ کی اندیت بھی نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوال اطاعت پہ ہو رہا ہے، اندیت پہ خاموشی ہے۔ ایسے جیسے کوئی مجسم خدا مل جائے گا، ہاتھوں اور پیروں والا خدا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ محمد ابن اسماعیل بخاری والا خدا، ایسا خدا مل جائے گا کہ جہاں پہ جس کی ایک ٹانگ ایک ساغ بھی رہے گی کہیں جنت میں اور کہیں جہنم میں، ایسا خدا مل جائے گا، یہ سمجھ رہے ہیں؟ ارے اس کی اندیت، ارے اندیت کا مطلب معیت ہے رسول کی، ایسی جنت کہ جس کے طول و عرض کو نہیں بلکہ جس کی وسعتوں کا بھی تم اندازہ نہیں کر سکتے، مگر تمہاری کیفیت کو سامنے رکھ کر اور ذہن نارسا کو سامنے رکھ کر، کیا اچھا لفظ ہے، ذہن نارسا، نہ پہنچنے والا ذہن، اس کو بھی پہنچا دیا سماوات و عرض کی وسعتوں تک۔ نہیں پہنچتا تمہارا ذہن، لیکن ہم کتنا تمہیں بلند سمجھتے ہیں، تم نے تجسس تو کیا ہوگا نا، تم نے خیال تو کیا ہوگا نا، تم نے جستجو تو کی ہوگی نا، تم نے تو سیر کی ہوگی نا، تم نے تو دیکھا ہوگا نا، بھائی تمہارا مقدر کسی کا مقدر 40,000 فٹ، کسی کا مقدر اس سے بلند، اور کل کی تقریروں میں کسی اور کے مقدر کو دیکھیے گا کہ وہ کہاں کہاں گیا، اور یہی نہیں اس سے پہلے کون کہاں گیا۔ نارسا کے حوالے کیا کلام مجید نے، یہ کہہ گیا کہ سنو یہ سماوات و عرض، یہ یاد رکھو، یہ جنت، اس کی پیمائش کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وسعتوں کو بس سمجھ لو، تو کبھی کبھی تو یہ یقین کرنے کو دل ہوتا ہے کہ جہاں رہتے ہیں نا یہ عمل ہی بناتی ہے جنت، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں، نہ مکان بدلے گا، نہ مقام بدلے گا، نہ محل بدلے گا، نہ منزل بدلے گی، یہ مودت جو ہے نا دل میں، یہ دل میں جو مودت ہے نا یہی جنت بنا دے گا۔ کیا مومن کے لیے یہ دنیا جنت سے کم ہے؟ میرا سوال ہے، دیکھیے ایک بات کو یاد رکھیے، حدیثیں آپ کے سامنے ساری ہیں، میں عمل کے نتیجے کی گفتگو کر رہا ہوں۔ یقیناً سجن ہے، مجھے معلوم ہے، قید خانہ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے قول معصوم پر بھی میری نظر ہے، مگر موسیٰ بن جعفر کا تذکرہ کرنے والوں کے لیے ہارون رشید نے کنیز کو بھیجا، ہے کیا قید خانہ، یعنی کاہے کے لیے بھیجا؟ آرام کے لیے، چین کے لیے، سکون کے لیے۔ اس نے
سجدوں پہ سجدے کرتے ہوئے دیکھا، ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ. اور ایک مرتبہ جب اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں آئی، یعنی دیکھیے یہ ضروری تھا کہ ہم علم میں نہیں تھا، مجھے مجلس کو روک کے مجھے کہیں اور آپ کو لے جانا پڑا، فقط اس لیے کہ جنت کو یہاں دکھاتے ہیں، فقط اس لیے کہ گھبراہٹ کہیں نہ ہو کہ یہ کیا کہے گئے، کیا کہے گئے. نہیں، ایک مرتبہ کا کہا کہ آپ کی خدمت کے لیے بھیجا گیا کہ تو میری خدمت میں مامور نہیں ہو سکتی، تو جا، تو جا. ایک مرتبہ آپ جو گھوم کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ مرغزار ہیں کہ سجے ہوئے ہیں کہ منتظر ہیں. یعنی کیفیت یہ کہ ان ہستیوں کو دیکھا بے اختیار خود سجدے میں گر گئے، خود سجدے میں گر گئے. یعنی قید خانے میں ہے معصوم مگر جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آگے دیکھیے بہار الانوار، ملا باقر مجلسی، بہار الانوار. اور آج کے ترجمے میں اگر کہوں تو 7ویں جلد، اور اوریجنل اگر آپ فارم میں پڑھنا چاہیں تو 48ویں جلد. جا کے دیکھیے یہ کیا لکھا، قید خانے میں ہے، سجن میں ہے، مگر اپنے لیے جنت کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ہم کیا ان کی تعصی میں نہیں ہیں؟ اگر کوئی آپ کو فقط ڈرائے اور یہ کہہ کے ڈرائے نہیں بھائی یہاں سے دل نہ لگا، بھائی دل لگانے کی بات تو وہ کرے کہ جہاں گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہو. ہم نہ دل لگاتے ہیں نہ دل اٹھاتے. آپ سمجھ رہے ہیں، ہم تو عمل کیے جاتے ہیں، ہم تو عمل کیے جاتے ہیں. یہ دل لگانا کیا ہوتا ہے، یہ دل لگتا کیسے ہے، یہ دل کو لگایا کیسے جاتا ہے، یہ واردات قلبی ہوتی کیسے ہے. یہ شاعروں کے پاس تو ہوتی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، عالموں کے پاس نہیں. یہ دنیا ہے، جیسے چاہے اس دنیا کی تشکیل کرو، اسی کو جنت بنا لو، اسی کو جہنم بنا لو. آپ سمجھتے ہیں آنکھیں بند ہوئی تو مقام بدل جائے. ارے یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، کیا کہہ دیا اور کیوں کہہ دیا، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی. وہ کہہ رہے جنتیں، اس کی پیمائش، اس کا عالم یہ سماوات و عرض پر عریض جنت، سماوات و عرض پر عریض جنت. اردو کے لفظ ہے نا یہ طول و عرض. میں اس کا ترجمہ انگریزی میں نہیں کروں گا اس لیے کہ بہت ہی وہ ترجمہ یعنی اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ کو بند کر دے گا کہ آپ شاید چند میٹرز کو سمجھنے لگیں گے. اس کے طول و عرض کا اندازہ نہیں کر سکتے. اور سنو، مگر شرط یہ ہے کہ یہ تیار ہوئی ہے متقین کے لیے، وہ جو پرہیزگار ہیں، وہ جو رستگار ہیں، وہ کہ جو خدا ترس ہیں، وہ جو خدا سے ڈرنے والے بندے ہیں. اعدت للمتقین، یہ تیار کی جا رہی ہے متقین کے لیے. نہیں، یہ ترجمہ تو ہوا، کیا ترجمہ، آپ کے ترجمہ کیا ہے، تیار کی جا چکی ہے. اب جنت کہاں ہوگی اور جہنم کہاں، یہ بحث آپ کیجئے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں. وہ کہہ رہے تیار ہو چکی، ہو چکی، یعنی کیا عالم ہے. اعدت للمتقین، لفظوں کی کمی ہے قرآن کے پاس کیا، اگر تیار نہیں ہے تو اس کے پاس ایک ہی لفظ ہے. نہیں، ارے تیار ہو چکی، ہو چکی. یہاں بھی ہم جو رہتے ہیں نا یہ جنتوں میں ہے، جنتوں میں. کیوں غلط کہہ رہا ہوں، توس میں کوئی دفن ہے، وہ ٹکڑا بہشت کا ٹکڑا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، مدفن ہے، میں کہہ رہا ہوں مقیم ہے. مقیم ہے، اس نے قیام دیا ہے، اس نے قیام دیا ہے. اور وہ اس یقین کے ساتھ کہ آنے والا اپنی زندگیوں میں ایک ایک مرتبہ کم از کم بہشت کی زیارت کرتا ہے. ارے دل میں تقویٰ ہو تو سمجھ میں جنت آئے نا. لیکن جہاں پرہیزگاری نہ ہو،
رستگاری نہ ہو، خدا ترسی نہ ہو، خوف خداوندی نہ ہو، تو وہاں کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہاں کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیوں جاتے ہیں، کیوں ہاتھ لگاتے ہیں، کیوں چھوتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، یعنی اسی بحث میں ہے۔ وہ کہہ رہا میں تمہیں جنتوں کی سیر کرا رہا ہوں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کبھی زمین کے ٹکڑے کو بہشت کہہ دیا، کبھی دو شہزادوں کو دکھا کے بتا دیا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں ہیں؟ ارے جنت ہے تو ہے نا، ہوتی تو ہوتے، ہوگی تو ہوں گے، یہ تو ہیں، یہ تو ہیں، مگر صاحب تقوی کی نگاہ چاہیے، متقی کی نظر چاہیے۔ اب اگر وہ نہیں آئے تو پھر جتنے ہی یہ رہیں، جتنے ہی یہ رہیں، سمجھ میں نہیں آئے، سمجھ میں نہیں آئے، الجھ جاتے ہیں، علم کیا، وہ تابوت کیا، وہ ذوالجناح کیا، بھائی تم یہیں تک رہو۔ تم نے علم کو چھو کر اپنے آپ کو کہیں پہنچا دیا، کہ یہاں اعدت للمتقین کے بعد اگر آیت ختم ہو جاتی ہے، آپ کو ملے گی، آیت کا نشان بھی ملے گا، مگر وہ جو رموز اوقاف ہے نا، وہی تو آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ وہ جو ایک لا لگا ہوتا ہے نا، لا دائرے پہ ایک لا لگا ہوتا ہے، یعنی کہیں رک نہیں جانا، یہاں پہ رک نہیں جانا، کیونکہ لفظ متقین آئے گا تم اپنی تعریفیں کرنے لگو گے۔ نہیں، ہم بتائیں گے الٹیمیٹ کون ہے، ہم بتائیں گے انتہا کون ہے، تم اس پر اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش کرتے رہنا، اسی کا نام زمانہ ہے، اسی کا نام زمانہ ہے۔ وہ زمانے سے بلند، تم زمانے میں پابند، وہ زمانے سے بلند، تم زمانے میں پابند، ہر زمانے میں پابند ہے انسان۔ اگر ہم بتائیں گے اعدت للمتقین کی تعریف، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین عن الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ آیت یہاں ختم ہوئی ہے، یہ آیت یہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ اگر رموز اوقاف قرآن پہ نظر ہے نا تو آیت یہاں ختم ہوئی، متقین پہ نہیں، بقرہ میں بھی نہیں۔ ہدی للمتقین پڑھ کے رک نہیں سکتے جب تک الذین کی گردان نہ ہو، وہاں بھی آگے بڑھنا ہوگا، کیوں؟ متقین کو سمجھنا ہوگا۔ یہاں بھی عالم رک نہیں سکتے، آگے بڑھنا ہے۔ کون؟ متقین، تم جیسے تفسیر کر کر کے اپنے آپ کو متقین کی منزل پہ لانے والے، سنو یہ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ یہ متقین وہ ہیں کہ جو بدحالی ہو کہ خوشحالی ہو۔ منفقین، انفاق بدحالی میں یہ کیسا انفاق ہے؟ دینے کو کچھ نہیں ہے، پھر انفاق کیا ہے؟ مسلمان مفسر پریشان ہے اس لیے کہ ان کے پاس دینا درہم کا ہے، دینار کا ہے، ڈالر کا ہے، روبل کا ہے، ان کے پاس علم کا دینا تو یہ وہ متقین ہیں جو انفاق کرتے ہیں، اور ظاہر انفاق کس میں سے کرتے ہیں؟ غصب کیے ہوئے مال میں انفاق نہیں کرتے، جو عطیہ خداوندین تک پہنچتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ الذین ينفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو انفاق کرتے ہیں، اور کیسی کیفیت میں؟ دیکھیں عجیب و غریب بات ہے، خوشحالی ہو کہ بدحالی، حالات ان پر سخت ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیے پوری تاریخ امامت کو دیکھ لیجیے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہم میں اور آپ میں کہ قید
دلانے میں رہے مگر فیض نہیں، کرم نہیں، لطف نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ جواب آئے گا نہیں. ہم اب تاریخیں موجود ہیں نا. کسی کو اگر یقین نہ آئے تو میرا کام یقین دلانا نہیں ہے، میرا کام ایمان رکھنا ہے. میرا کام ایمان رکھنا ہے. تقریر طولانی نہیں ہوگی، 10 منٹ اور لوں گا بعد تقریر ختم ہو جائے گی. وہ کون ہے؟ یہ وہ جو انفاق کرتے ہیں، کیسے ہی حالات ان پر گزر رہے ہوں یہ انفاق کرتے ہیں. یہ روکتے نہیں، یہ رکتے نہیں، یہ دیتے ہی رہتے ہیں. اور فقط ایسا نہیں ہے، ان کے اوصاف کو سننا ہے. کاظمین الغیظ، ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے غیظ و غضب کو قسم کی منزل پر رکھتے ہیں. قسم، کاف زوئے میم، یہ مادہ ہے، مادہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عربی کا مادہ. ضبط جس کا مطلب ہوتا ضبط، یعنی غیظ اپنے مقام پر، مگر ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے غیظ کو روکتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ غیظ کے عالم میں آ جائے. دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں. یہ غیظ کے عالم میں آ جائے تو ببرا ہوا شیر بن جائے. یہ غیظ کے عالم میں آ جائے تو ببرے ہوئے شیر بن جائے، مگر یہ روکتے ہیں. یہ روکتے ہیں، یعنی ایسے جیسے زمین کی تناؤں کو انہوں نے پھاڑا ہوا ہے، ورنہ زمین منقلب ہو جائے، آسمان بدل جائے. آپ سمجھ رہے؟ آپ سمجھ رہے؟ 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر لگنے کے بعد اپنے آپ کو روک کے رکھنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور پھر ان کا عالم یہ انفاق ہے نا، اول میں انفاق ہے، دیتے ہیں. تو فقط یہی نہیں، اپنے قسم کے ضابط ہیں اور عافین عن الناس، عفو درگزر. کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو یہ عفو اور درگزر سے یہ کام لیتے ہیں، یہ معاف کرتے ہیں. اللہ معاف نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں لکھا ہے. دیکھیے میری بات کو غور سے سنو کہ اللہ تو معاف کر دے. ارے یہ ہے جو معاف کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تم ان سے معافی چاہتے ہو یا نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ معاف کرتے ہیں. غور سے سن لیجئے، آخری چند دقیقے ہیں. عافین عن الناس، تم معافی چاہو یا نہ چاہو، یہ ایسی بات ہے. تم حیات مانگو یا نہ مانگو، وہ دیتا ہے نا. یہ تو عقیدہ ہے. نہیں مانتے آپ حیات اس سے؟ آپ ایتھیسٹ ہیں، نظریے میں آپ ملحد ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں مانتا میں اس سے. آپ کی مرضی، وہ آپ کی مرضی، مگر اس کا منشا کیا ہے وہ تو دیکھو، اس کی مشیت کیا ہے وہ تو دیکھو. اپنے غیظ کو قزم کرتے ہیں، غضب کو روکتے ہیں، اور اسی عالم میں عافین عن الناس، اور وہ عفو درگزر، انسانوں کو معاف کرتے ہیں. ساری تاریخوں میں حاشیے پڑھ کے دیکھیے، یا واقعہ حسن ابن علی سے ہے یا علی ابن الحسین سے ہے، کہ کہیں ایک غلام آیا، اس سے کوئی سہو ہوئی، کوئی خطا ہوئی مثلا، اور اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا، اس نے اسی آیت کو پڑھا، یا علی ابن الحسین سے کنیز آئی اور اس سے کوئی خطا ہوئی، ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا، اس نے آیت پڑھی، اس آیت کا حصہ ہے عافین عن الناس. آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں. مسلم مفسروں کو کبھی یہ بھی تو توفیق ہو کہ کنیزوں اور غلاموں کا کلام کیا قرآن بن گیا. بھائی دیکھا تو اس نے کہا نا، کاظمین الغیظ، کہا تو کہا جاؤ ہم نے اپنے غضب کو روک لیا. اس نے کہا عافین عن الناس، آپ تو معاف کرنے والے، کہا ہم نے معاف کر دیا. وہ پہلے کہے یا بعد میں کہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ قرآن ہے، قرآن.
دی ہے انہوں نے. اور کس نے؟ کبھی غلام نے, کبھی کنیز نے. یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہوگا کہ کنیز اور غلام کا کلام بن گیا قرآن. یہ تو بڑی بدبختی ہوگی مسلمانوں کی, بڑی بدبختی ہوگی. اس میں ہم پریشان نہیں ہوں گے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ ان سے بھی گئے گا ضرور. یعنی کیا معرفت رکھتے ہوں گے کنیز ہو کے غلام, کیا معرفت رکھتے ہوں گے. اسی لیے اپنی مجلسوں میں ہم کہتے ہیں ہم غلامی میں ہیں. معرفت کی توجہ ہے اس طرف سے, ہم معرفت ہمیں نصیب, توجہ وہاں سے. غلامی مل گئی, غلامی مل گئی مگر معرفت ہو. عدم معرفت کے نتیجے میں غلامی کا توق نہیں پہنایا جائے. تو وہاں دونوں باتیں. اب اس کے بعد یہاں پہ آیت ختم ہوتی واللہ یحب المحسنین, یہ بھی کہا غلام نے اور یہ بھی کہا کنیز نے. دونوں صورتیں ہیں آپ کے سامنے. یعنی کیا مطلب؟ غضب کو ضبط کیا, معافی بھی آپ دینے والے, اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. تو احسان کیا کیا؟ جا تجھے عذاب کیا. بس فرق یہ ہے, تقریر ختم کر رہا ہوں, فرق یہ ہے, مجھے نہیں معلوم تاریخ نے اس کے بعد کیا کہا کیا نہیں کہا. واقعہ تو یہاں ختم ہو گیا. فرمان علی کو دیکھیے جا کے پڑھ کے, مولانا فرمان علی اللہ مقامہ کو دیکھیے جا کے, پڑھ کے دیکھیے. تفسیر نمونہ کو جا کے دیکھیے. مولانا فرمان علی نے حسن مجتبیٰ کے تعلق سے تذکرہ کیا. تفسیر نمونہ میں مکارم شیرازی نے علی ابن الحسین کے تعلق سے تذکرہ کیا. روایتیں دونوں اپنی جگہ. اس کے بعد کا واقعہ نہیں ملتا, مگر یقین مجھے ایک ہے کہ انہوں نے کہا کہ جا تجھے آزاد کیا. اس نے کہا یہ کوئی منزل ہے آزادی کی, آپ سمجھ رہے ہیں؟ واللہ یحب المحسنین. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اپنے غصے کو ضبط کرنے والے, معاف کر دینے والے, اور اس کے بعد احسان قائم کرنے والے. اب ان کے احسان میں جی رہا ہے مسلمان. مسلمان جیے جا رہا ہے. یہ حیات جہاں سے تقسیم ہو رہی ہے نا, یہ وہاں سے تقسیم ہو رہی ہے. انفاق کیا ہے, انفاق کیا ہے, یعنی کچھ دیا ہے, کچھ تقسیم کیا ہے. کسی کو سکے کی ضرورت تھی, سکہ ملا. کسی کو دانش و بینش کی ضرورت ملی, دانش و بینش ملا. کسی نے کہا مولا نہیں ہمیں حسین چاہیے, تو یہ غم حسین, یہ غم کی دولت جو سینے میں ہے, یہ داغ ہے, داغ, یہ دکھایا جائے گا, یہ دکھایا جائے گا. اور ظاہر ہے وہ آپ نے ایک کاظم کو کہا, قرآن نے کہا کاظمین, کاظمین, کاظمین. یہ قرآنی اصطلاح ہے, یہ قرآنی اصطلاح ہے. کبھی زندگی رہے اور اس لفظ قزم و ضبط کو میں بیان کر سکا کسی ایک تقریر میں یا تقاریر کے سلسلے میں, تو نہیں معلوم ہم کہاں کہاں کی سیر کریں گے. اور یہ سیر عقلانی ہے, مگر مانگا غم حسین, ملا غم حسین. اور یہاں تک کہ اگر تذکرات کرنا ہے, یعنی زینت دینا ہے, تو کرو علی کا تذکرہ. اور اگر بکا اور غم کی منزل پر آنا چاہتے ہو تو کرو حسین کا تذکرہ. یعنی آہ میں یہ, واہ میں یہ, کوئی اور نہیں, کوئی اور نہیں. ایسے سلسلے کا ایک معصوم. میں نے عرض کیا آپ سے, کل میں نے آپ کی خدمت میں, ذرا سی تاخیر ہوئی, وقت پر میری نظر ہے, مگر میں کیا کروں, اس سے کم وقت مجھے نہیں معلوم, تقریر میں نہیں سمیٹ سکتا تھا, مگر آپ کی توجہات نے مجھے مائل کیا اور مجھے مسلسل رکھا اپنی فکر میں کہ کم از کم میں نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا کہ تسلسل میں یہ جو آیت ہے اس کو آپ تک پہنچا دیا جائے. حسین کا غم ملا, حسین کا غم ملا. دیکھیے, زہر یقیناً رطب میں, زہر یقیناً کھجوروں میں, اور یہی نہیں, چاہا کسی طرح سے
ہم انجام تک پہنچے، چاہا، پسند کیا. یہ پسند پر مبنی ہے فیصلہ. پسند کیا، زیر شمشیر حسین آئے، پسند کیا. یہ وفدینا ہو بے ذبح عظیم کی منزل پہ آئے نا، پسند کیا حسین نے. اتنا امتحان ہو جائے کہ اولین و آخرین کا امتحان، پھر ایسا امتحان کسی کا نہ لیا جائے. آج کہیں فلسطین ہو جائے یا کہیں لبنان بن جائے، تذکرہ اگر ہوگا تو حسین کا تذکرہ. اب ڈھونڈ لیں اس میں امتیں اپنا تذکرہ، نکال لیں اس میں سے اپنا تذکرہ. ہم تذکرہ نہیں کرتے ممبروں سے، اس لیے کہ ہمانی جانی فانی زمانی مکانی تذکرہ نہیں کرتے. ہم جاویدانی تذکرہ کرتے ہیں، ہمیشہ رہ جانے والا تذکرہ کرتے ہیں. جسر بغداد پہ ایک مرتبہ جب تابوت پہنچا، کہیں سے آواز آئی کہ یہ رافضیوں کا امام تھا. کل کی تقریر یاد ہے نا آپ کو؟ کسی نے لفظ خبث استعمال کیا، خبث، جس کا نتیجہ ہے لفظ خبیث. یہ جسد خاکی معصوم کا رکھا ہے. اور ایک مرتبہ تابوت سے کپڑے کو ہٹا کے کہنے والے کہ کہہ رہے ہیں آ کے دیکھ لو کہ یہ طبیعی موت مرا. یہ دنیا کی آواز ہے، مگر اسی دنیا میں ایک دنیا دار جس کا نام سلیمان ابن علی جعفر ہے، جو ہارون رشید کا چچا ہے. مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا ہے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ کیا دل میں وہ رکھتا ہے، مگر اس نے کہا یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اپنے قصر سے جب بیٹھ کر اس نے اس آوازوں کو سنا کہ یہ کس کے لیے ملامت کے لفظ جاری کیے جا رہے ہیں. یہ تو شیوا ہے نا، یہ تو طریقہ ہے نا، یہ تو طریقہ رہا ہے نا امت کا. ارے طائف سے نکلنے پہ مجروح نہیں کرتے، جنازے پہ تیر بھی یہی چلاتے ہیں. تو جسر بغداد پر جب یہ جنازہ رکھا گیا اور یہ آوازیں، ملامتی آوازیں بلند ہوئی، تو بے اختیار اس نے اپنے ہرکاروں کو دوڑایا اور جا کے کہا نہیں، جا کے ان سے جنازہ لو اور کہو کہ یہ طیب ابن طیب کا جنازہ ہے. طیب ابن طیب کا جنازہ ہے، یعنی کون؟ طاہر ابن طاہر کا جنازہ ہے. یہ موسیٰ ابن جعفر کا جنازہ ہے. دیکھیے کیسے کیسے، یعنی کس طرح سے انتظام کرتی ہے مشیت کہ آواز حق بلند ہو جائے. ایک مرتبہ پہنچے، لیا اور جا کے مقابر قریش میں دفن کیا. میں تقریر ختم کرتے ہوئے بحضور موسیٰ ابن جعفر صرف اتنا کہوں، مولا تابوت تھا، جنازے کو اٹھانے والے تھے، کفن دیا گیا تھا، مقابر قریش میں تدفین ہوئی تھی، مگر میرے مولا آپ کے تو علم میں ہے نا کہ آپ کے جد کا جنازہ کیسے اٹھا؟ نہیں اٹھا. ارے جنازہ وہاں پہ لاش حسین ابن علی پامال ہو چکی تھی، گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے. اور ایک مرتبہ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، پامال کر رہے تھے، مگر میں نے دیکھا ایک بی بی کھلے بالوں کے ساتھ اس لاشے کے گرد بولتی اور کہتی ارے حسین، میرے حسین، ولدی حسین، ثمرۃ فؤادی. الہی و سیدی مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما جو ہمیں پریشان حال ہے. واسطہ موسیٰ ابن جعفر کا پریشانیوں کو دور کر. جو ہمیں بیمار ہے واسطہ باب الحوائج کا. مالک پروردگار شفاء کلی عطا فرما. جو ہمیں بے روزگار ہیں، میرے وہ بچے، میرے بھائی بہنیں جو بے روزگار ہیں، واسطہ باب حوائج، باب مراد کا. پروردگار روٹی روزی اور پروردگار ان کے گھر میں آسودگی کو فراہم کر دے.
اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت فرما ماتم حسین.